السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل روحانی وظیفے اینڈ ہیلتھ۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں حج کے ارادے سے ہم لوگ نکلے۔ مقام صرف ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر مجھے حیض ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے۔ اس وقت میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا اگر میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں حیض آیا ہے۔ میں نے عرض کیا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دی ہے، لہٰذا جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرو، باقی سارے مناسک حج ادا کرتی رہو۔ باقی مناسک حج کیا ہیں؟ احرام پہننا، اسی طرح عرفات جانا، منا جانا، کنکریاں مارنا، یہ تمام درست ہیں، لیکن طواف نہیں ہو سکتا۔ حائضہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، یعنی کہ نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہے۔ تو اب کون سی چیزیں ہیں جو کہ حائضہ کے لیے منع کر دی گئی ہیں؟ طواف، نماز اور روزہ۔ حیض شروع ہوتے ہی روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، اتنا کہ اگر سورج ڈوبنے سے 1 منٹ پہلے بھی اگر آپ کو حیض آتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کے بعد آپ کھانا پینا جائز ہے۔ حائضہ کے لیے روزہ کی قضا ہے، نماز کی قضا۔ حائضہ کے لیے روزہ کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اکثر جو ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پیریڈز آ بھی جائیں تو کچھ کھانا پینا نہیں ہے، چاہے روزہ، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس دن کا جو ہے ثواب ہمیں مل جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ خیال بالکل غلط ہے۔ ناظرین دوسرا ایک یہ بھی خیال کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے چلو نہیں کھائیں پیئیں گے، اس روزے کا ثواب تو ہمیں مل جائے گا۔ ایسا بھی کہیں نہیں لکھا۔ جب روزہ ہی نہیں ہوا تو کس چیز کا ثواب ملے گا؟ ناپاک حالت میں روزہ رکھنے کا تو ثواب نہیں، الٹا گناہ ہی ہوتا ہے۔ یعنی ناپاکی میں کس چیز نے آپ کو روزہ رکھنے کا، یعنی کہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ ناپاکی کی حالت میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ دین میں خود ساختہ ہم نے جو ہے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ تو ناظرین امید کرتی ہوں کہ میں نے آپ کو حدیث ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ایک واقعہ اس سے جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ طواف منع کیا گیا ہے، اس کے علاوہ حج کے دوسرے جو مناسک حج ہیں وہ ادا کیے جا سکتے ہیں۔ حائضہ کے لیے نماز جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ تو ناظرین امید کرتی ہوں آپ کو ان تمام باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہے، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔